جب آپ سفر پہ نکلتے ہو نا تو آپ کے ساتھ جو لوگ ہوتے ہیں، چاہے وہ فیملی فرینڈس ہوں، فیملی ہو، رشتہ دار ہوں، کوئی بھی ہو، آپ کو سفر میں ہی پتہ لگ جاتا ہے سب کا کہ کون کیسا ہے، کون کیسا نہیں ہے۔ اچھا، جو سب سے بڑا سبق میں نے عمرے کے دوران سیکھا ہے نا، وہ یہ ہے کہ آپ نے صبر اور تحمل کا ساتھ نہیں چھوڑنا، ہاتھ نہیں چھوڑنا، کیونکہ جب آپ عمرہ کرتے ہیں تو بہت سی چیزیں فیس کرنی پڑتی ہیں۔ آپ جب عمرے کے لیے آتے ہو تو ہم ایک الگ انوائرمنٹ میں آ جاتے ہیں، تو ہمیں جتنا صبر کرنا ہوتا ہے اتنا ہم سے ہو نہیں پاتا ہے۔ السلام علیکم ویورز، آئی ہوپ یو آل آر ڈوئنگ گریٹ۔ تو آج کی ویڈیو ان سب کے لیے بہت میموریبل ہونے والی ہے جو عمرہ کر چکے ہیں، کیونکہ اس میں آپ کو بتاؤں گی کہ اگر آپ عمرے کے لیے آتے ہو تو آپ کی کیا روٹین ہوتی ہے۔ خیر، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو لوگ بھی یہاں عمرہ کرنے کے لیے آتے ہیں ان سب کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ ہم مطاف میں کعبہ کے ایک دم سامنے ہم نماز ادا کریں اور کعبہ کو دیکھتے رہیں، کیونکہ کعبہ کو دیکھنا بھی ایک عبادت ہے۔ اتنا خوبصورت جلال اور اتنا شان و شوکت والا، بہت ہی پیارا۔ تو جی، جب آپ آتے ہیں اور اپنا پہلا عمرہ کمپلیٹ کرتے ہیں تو جب تک آپ نے دوسرا عمرہ نہیں کرنا ہوتا ہے تو آئی گیس سبھی کی یہی روٹین ہوتی ہے کہ فجر کے وقت جاتے ہیں، بلکہ تہجد کے وقت جاتے ہیں۔ ہاں، تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں، فجر پڑھتے ہیں، اور میں آپ کو بتاؤں وہاں پہ مطاف میں نماز پڑھنے کا جو مزہ ہے نا، جو سکون ہے، اور وہ جو آپ فیل کرتے ہو نا، وہاں کی جو تلاوت ہو رہی ہوتی ہے، جو امام کعبہ جو نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں، وہ بہت الگ فیلنگ ہوتی ہے کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں کہ ہم کس جگہ پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ میں اپنی فیلنگ بتا رہی ہوں، آئی ہوپ سبھی کی یہی فیلنگ ہوتی ہوں گی جو ہم بیان بھی نہیں کر سکتے۔ سو دس از دا ویو جب ہم فجر کے وقت جا رہے تھے، اور میں نے کبھی امیجن بھی نہیں کیا تھا کہ اتنی تعداد میں لوگ کسی مسجد میں فجر پڑھنے جاتے ہوں گے۔ تو لیڈیز کے سیٹنگ کا بہت ایشو ہوتا ہے اگر آپ ٹائمنگز پہ نہ جاؤ، تو ہم پھر کافی پہلے آ گئے تھے کیونکہ ہمیں آئیڈیا ہو چکا تھا کہ اس کے بعد ہمیں جگہ نہیں ملنے مطاف میں۔ تو خیر، فجر کے بعد ہم لوگ چلے گئے ہوٹل کی طرف، کیونکہ ہمیں ایک پراپر ریسٹ کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے میں کہتی ہوں کہ جب بھی آپ عمرہ کے لیے آئیں تو اپنی فزیکل ایکٹیویٹی تھوڑی سی کر کے آئیں، کیونکہ آپ یہاں پہ جب ایک دم کرتے ہو تو تھک جاتے ہو۔ تو اگر آپ کو ایک ایک مومنٹ انجوائے کرنا ہے اپنی عبادت کا۔ اچھا، مسجد سے باہر نکلتے وقت آپ نے یہ بازار تو سجا ہوا ضرور دیکھا ہوگا کہ جو کپڑا بچھا کے انہوں نے چیزیں سیل کر رہے ہوتے ہیں، جو کچھ لوگ تبرک کے لیے لے رہے ہوتے ہیں۔ اچھا جی، تو فجر کے بعد سبھی لوگ اپنے ہوٹل کی طرف چلے جاتے ہیں، رش کم ہو جاتا ہے اور لوگ ہوٹل میں جا کے ریسٹ کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہ ظہر کے ٹائم آتے ہیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء پڑھ کے پھر وہ دوبارہ سے ہی ہوٹل جاتے ہیں۔ لیکن جو چیز میں نے نوٹس کی ہے وہ عشاء کے بعد جو انوائرمنٹ ہوتا ہے نا، وہ بہت اچھا ہوتا ہے۔ آپ ایزیلی مطاف میں جا سکتے ہو کسی بھی ٹائم، آپ کسی بھی ٹائم مطاف میں جا سکتے ہو، آپ اپنا پورا مسجد الحرم گھوم سکتے ہو، آپ کسی بھی جگہ جا سکتے ہو، کیونکہ وہ اس ٹائم پہ کوئی ریسٹرکشن نہیں ہوتی، کیونکہ جو نماز کے ٹائم ہوتی ہیں یہاں پہ اپنوں کے ساتھ، یعنی دوست احباب، رشتہ دار، ان کے ساتھ جانا اچھا ہوتا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہی ایک سیفٹی ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی ساتھ ہے، اوپر نیچے کوئی بات ہو جاتی ہے تو ساتھ ہیں سب۔ لیکن یہ چیز کچھ نقصان دہ بھی ہوتی ہے، کیونکہ پتہ ہے آپ کو نا، امیدیں بہت زیادہ ہوتی ہیں اپنوں سے۔ آپ کہتے ہیں کہ مجھے کوئی یہ کام کر دے گا، مجھے وہ سامان لا دے گا، یہ کر دے گا، وہ کر دے گا، اس طرح سب نا۔ تو سم ٹائمز کیا ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے کام ہوتے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کو کوئی اگنور کر دے، یا آپ کسی سے اگنور ہو جائیں، تو کیا ہوتا ہے کہ دل دکھتا ہے اور آپس میں رنجشیں ہوتی ہیں، آپس میں پھر تھوڑی سی لڑائیاں ہوتی ہیں۔ تو میں آپ کو ہمیشہ یہی ایڈوائس دوں گی کہ آپ جب بھی جائیں تو اپنی فیملی کے ساتھ جائیں۔ تو جہاں دور کے رشتہ دار یا جاننے والے ہوں تو میں ہمیشہ آپ کو یہی کہوں گی کہ آپ ان سے یا تو امیدیں نہ لگائیں، یا تو پھر آپ ان کے ساتھ نہ جائیں، کیونکہ پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے لیے دل پھر خفا ہو جاتے ہیں، اور پھر آپ اتنے پاک سفر میں ایک دوسرے کے لیے اچھا نہیں سوچ رہے ہوتے۔ تو اگر آپ ان کے ساتھ جائیں تو بات چیت کر کے جائیں کہ کسی نے کسی سے کوئی امید نہیں لگانی، امید تو صرف فقط اللہ کی ذات سے ہے۔ تو خیر، ریسٹ وغیرہ کرنے کے بعد اب ہم جا رہے تھے مسجد میں اندر ظہر، اینڈ راستے میں اگر آپ ابراہیم خلیل روڈ سے، ہجرا روڈ سے آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں دا موسٹ فیمس کبوتر چوک۔ تو ظہر کے وقت بھی ہم ٹائم سے پہلے چلے گئے تھے، کیونکہ یہ جگہیں شفٹ ہوتی رہتی ہیں، ہمیں کعبہ کے بھی کچھ سامنے جگہ نہیں ملی، لیکن ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم وہیں بیٹھے کہ جہاں سے کعبہ تھوڑا سا نظر بھی آ رہا ہو۔ اچھا، جو لوگ نہیں جانتے نا ان کو میں تھوڑا سا یہ گائیڈ کر دوں، آپ جب بھی عمرے کے لیے آئیں تو آپ کی نالج میں ہو
اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ہر نماز کعبہ کے ایک دم سامنے پڑھیں، مطاف میں پڑھیں، تو آپ کو ہر نماز سے 1 گھنٹہ پہلے آپ وہاں پر چلے جائیں، کیونکہ ان کی یہ ٹائمنگز ہوتی ہیں کہ وہ سب سے پہلے مطاف کا ایریا بند کرتے ہیں، مطلب وہ راستہ بند کر دیتے ہیں کہ وہ کسی کو بھی نہیں جانے دیتے، الاؤ نہیں کرتے۔ اس کے بعد آپ آرام سے مسجد میں بیٹھ جائیں، جو لوگ آ رہے ہوتے ہیں وہ مسجد میں بیٹھیں۔ اس کے بعد جب وہ مسجد کا ایریا بھی فل ہو جاتا ہے تو وہ مسجد کے لیے بھی انٹرنس بند کر دیتے ہیں، اور جو بالکل اینڈ پہ آ رہے ہوتے ہیں، جو مسجد نماز کا ٹائم ہو رہا ہوتا ہے، جب جماعت کھڑی ہوتی ہے، تو جو باہر کا صحن کا ایریا ہے یا جو لوگ جہاں پہ بھی موجود ہوتے ہیں وہ وہیں پہ ہم نماز ادا کر لیتے ہیں۔ کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ مکہ میں اور مسجد الحرم میں آپ کو طواف کرنا ہوتا ہے، عمرے کرنے ہوتے ہیں، مطلب بہت محنت ہے، بہت محنت مشقت کرنی ہوتی ہے آپ کو۔ اوبیسلی آپ آتے ہی اسی لیے ہیں، تو آپ کو یہ ہے کہ تھوڑی سی ریسٹ، آپ کو ریسٹ بھی پراپر کرنا ہے، آپ کو نیند پوری کرنی ہے۔ سو آفٹر دیٹ جب تک آپ مسجد میں ہوتے ہو تو آپ یہی نمازیں اور نفلی طواف وغیرہ کرتے رہتے ہو۔ تو خیر میری خود کی بھی یہی روٹین تھی جب میں نے فرسٹ ٹائم عمرہ کیا تھا، لیکن کیونکہ اب میرے ساتھ چھوٹا سا بیبی تھا تو مجھے ہر نماز کے بعد ہی ہوٹل جانا پڑا، کیونکہ بچے کو کمفرٹیبل تھوڑا سا رکھنا ہوتا ہے، اس کی نیند وغیرہ پوری کرنی ہوتی ہے۔ اب تک ہم مدینہ نہیں گئے تو ہماری نارمل یہی شیڈول تھا۔ آپ کا بھی اگر یہی شیڈول تھا تو مجھے کامنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کر دیں۔ تھینک یو فار واچنگ۔ جزاک اللہ۔